السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھے ہوں گے، میری دلی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے میں اصلاح فرما دے۔ حضرت ابو امامہ بہالی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں علم کے واپس لیے جانے اور اٹھا لے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میری مائیں بہنیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے مرنے کے بعد جن کے اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے وہ اعمال کیا ہے؟ پہلا ایک ہے جو کسی کو علم سکھایا یا پھیلایا ہو۔ میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ جو علم ہمیں معلوم ہے ہم اس کو صحیح کریں، پھر دوسروں کو بتائیں اور دوسروں کا سنیں اور صحیح کریں اور دوسروں کو بتائیں، سیکھیں سکھائیں۔ یہ سیکھنا سکھانا کے علم کم ہونے کی وجہ سے ہماری بہت ایسی مائیں بہنیں ہیں جو اپنے بچپن میں جیسا سیکھیں تھا وہ صحیح اب تک پڑھتی ہیں، یہ ہماری کمی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور سمجھداری عطا کی ہے اور اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے علم کے ذریعے کہ علم سیکھ کر دوسرے کو سکھانا ہے۔ ہم یہ سب سن کر بھی اگر چپ رہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ دار کے، اپنے بہو بچوں کے، اپنی ماں بہن کے اگر ہم سورہ نہ ٹھیک کرائیں، نہ ان کو نماز کی ترتیب بتائیں، سجدہ پورے کو پورا ٹھیک سے کرنے کا طریقہ نہ بتائیں تو وہ بیچاری جیسا سیکھی تھا ویسی طریقے سے پڑھتے اللہ تعالیٰ سب کو ایک دن سب کو موت دینا ہے، سب کا موت آئے گا، سب کو مرنا ہے اور اسی حال میں ہم دنیا سے بھی کوچ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے والا میں شامل رکھے آخری سانس تک۔ اور دوسرا صالح اولاد ہیں۔ میری مائیں بہنیں، ہم اولاد کو آج کیسی تربیت کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو چیک کریں، ہم ان کو صحیح تربیت دیں، کرنا نہ کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے گا، وہ کریں گے۔ اور اگر ہمارے بچے ہمارا بات نہیں مانتے ہم کہنے کے اوپر میں تو ہم اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اولاد کو ہدایت دے دے۔ پہلا موقع ختم ہو جاتا ہے بچپنا، اگر بچپنا ختم ہو گیا تو پھر جوانی میں بچوں کو سمجھانے سے بچے سمجھنے میں مشکل ہے، تو ہم کو لازم ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ نیک صالح اولاد ہو تو نماز پڑھ کے، قرآن شریف پڑھ کے صدقہ اشارے ثواب کریں گے، ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی کے حالت میں صحت میں وہ صدقہ کر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ دیکھیں میری مائیں بہنیں، ہم آج اچھے کام کرنے سے رکتے ہیں اور دوسرا کوئی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو روکنے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں حرج نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، معاملات سے، اخلاقیات سے، کسی بھی طریقے سے کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کی مدد کریں۔ اگر ہم مدد نہیں کر سکتے، ہمارے حیثیت نہیں ہے تو ہم روکنے بھی نہ بیٹھیں۔
क्या मालूम अल्लाह ताला को उसका वो अदा पसंद हो जाए, उसकी मग़फ़िरत का ज़रिया हो जाए, उसके अमल नामे का नेकी का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के बंदों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने की तौफ़ीक हो जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात इरशाद फरमाते तो इसको 3 मरतबा दोहराया करते, ताकि इस बात को समझ लिया जाए। मतलब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अहम बात इरशाद फरमाते तो इस बात को 3 मरतबा दोहराते, ताकि लोग अच्छी तरह समझ लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला इल्म को आखिरी ज़माने में इस तरह नहीं उठाएंगे कि लोगों के दिलो दिमाग से इसे पूरा तौर पर से निकाल लें, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएंगे कि उलमा को एक एक करके उठाते रहेंगे, यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग उलमा के बजाय जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इनसे मसले पूछे जाएंगे और वो इल्म के बगैर फतवा देंगे। नतीजा ये होगा कि खुद तो गुमराह थे ही और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। अल्लाह ताला गुमराह होने वालों में से हमें अपने पनाह में रखे, बचाए। अल्लाह ताला गुमराह करने वालों को और गुमराह होने वालों को अपनी हिदायत अता फरमा दे कि हम अपनी समझदारी को इल्म ना समझें, समझदारी को किसी पर ना बांटना बैठ जाएं, क्योंकि समझदारी जो होता है वो सिर्फ काम में आता है, इस्लाम में आता नहीं। इस्लाम में इल्म ज़रूरत है किसी को समझाने के लिए, किसी को अल्लाह की कोई भटका हुआ है उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने के लिए, रुख फेरने के लिए हम खुद भी इल्म सीखें और दूसरों को भी इल्म सिखाएं और आलिम की कदर करें। अल्लाह ताला इल्म को तो पूरा उठाएंगे नहीं, आलिमा को एक एक करके उठा लेंगे। और आज देखें आलिमा का अल्लाह ताला अपने तरफ लिए जा रहे हैं, कोई जेल में है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे हक़ पर को, हमारे औलादों के हक़ पर को, हमारे नस्लों के हक़ पर को, आलिम को कता क़यामत तक बाकी रखे और हमें उनको मान कर उनकी कदर करने की तौफ़ीक अता करे। उनके बताए उनसे हर बात पूछ कर करने की तौफ़ीक अता करे। पहली बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स से नफ़रत करते हैं जो सख्त मिजाज हो, ज़्यादा खाना वाला हो, बाज़ारों में चीखने वाला हो, रात में मुर्दा की तरह पड़ा सोता रहता हो, दिन में गधे की तरह दुनियावी कामों में फंसा ही रहता हो, दुनिया के मामलात का जानने वाला और आखिरत के अमूर से बिल्कुल जाहिल हो। अल्लाह ताला इनसे नफ़रत करते हैं। अल्लाह ताला हम इन सारे से अपनी महफ़िज़ में रखे, हम सब को तहज्जुद गुज़ार बना दे। अल्लाह ताला हम सब को जैसा देखना चाहते हैं वैसा बनने की तौफ़ीक अता करें। मेरी माएँ बहनें, आज हमारी बहू बच्चियाँ, आज हम जो जरे छोटा भी काम ज़रूरत पड़ता है हम बाज़ार निकल जाते हैं, यहाँ लिखा है अल्लाह ताला उनको नापसंद करता है जो बाज़ारों में चीखने वाला हो, और हम गैर महरूमों के पास हर चीज़ का तज़किरा करते हैं, दाम कम और ज़्यादा करते रहते हैं। और जो सख्त मिजाज होता है, मुस्तकिल मिजाज, अल्लाह ताला उनको भी पसंद नहीं करता। जो ज़्यादा खाना वाला होता है उन्हें भी पसंद नहीं करता। जो दिन में गधा की तरह दुनियावी कामों में फंसा रहता है, दुनिया की मामलत के जानने वाला, आखिरत से अमूर बिल्कुल खाली रहता है। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की इल्म अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी रूहानियत को ज़िंदा रखे, हमारे दिल को ज़िंदा रखे, हमारी रूहानियत को पाक कर दे। अल्लाह ताला हम सबको जैसे देखना चाहते हैं वैसे बनने की इस्लाह फरमा दे। हमारे रुख बाज़ारों की तरफ से मोड़ दे अपने घरों में रहने की। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमारे घरों में हमारे दिल को लगा दे, घर वालों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता कर दे। हज़रत यज़ीद बिन सलमा जाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे कई हदीसें सुनी हैं, मुझे इस बात का डर है कि आखिरी हदीसें तो मुझे याद रहे और पहली हदीसें याद न रहे, मुझे इसलिए कोई जामा बात इरशाद फरमा दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन अमूर का तुम्हें इल्म है इनके बारे में अल्लाह ताला से डरते रहो, यानी अपने इल्म के मुताबिक अमल करो। अल्लाह ताला हम सब को इल्म नाफ़ा अता फरमा दे, हमारे औलादों को, हमारे नस्लों को अल्लाह सब को इल्म नाफ़ा अता फरमाए। जो अल्लाह ताला ने इल्म हमें अता किया है उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे। हमको बहुत सारे इल्म मालूम है
لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن شریف پڑھنا بہت مائیں بہن ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم قرآن شریف کو روز نہیں پڑھتے۔ جیسا صبح شام یاسین سورہ رحمان اگر ایسا معاملات کر لیتے ہیں، قرآن شریف سبق کے حساب سے ہر دن ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، یہ پڑھائی ہم نہیں شروع کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کو عمل کرنے والا میں شامل عطا کر دے۔ ہم سب کے زندگی کے آخری حصے کے زندگی کو بہترین، سب سے بہترین والا زندگی عطا کر دے۔ ہمارے سب کے اعمال کو آخری جو اعمال خاتمہ، اس دن کا عمل، ہمارا آخری عمل سب سے بہترین کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دن میں سے وہ دن سب سے اچھا کر دے جس دن اللہ کا ملاقات ہو، اس دن سب سے بہتر بنا دے۔ اللہ تعالی خود بنا دے، اپنے فضل سے بنا دے، کیونکہ ہم اپنا دن اپنا رات کس کے جو سواری میں بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کس طریقے سے بے غافل رہتے ہیں، کس طریقے سے ہوش میں رہتے ہیں، کتنا دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کتنا دین میں مشغول رہتے ہیں، یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ اپنی گناہ کو ہم خود بہتر پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما دے، پچھلی گناہوں کو آگے اللہ کے حکم کے مطابق پابند رہنے کی ہم پوری کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، جو کمی بیسی ہم سے ہو جائے اللہ تعالی معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ تزکیہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دھوکے کا کو دنیا میں کھول دے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے میری مائیں بہنیں، ہم سب کو مرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کے رسول کو، ان کا فرمان دیکھیں، پڑھیں، سنائیں، یہ راستہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہر قسم کی غلط برائی سے، بے حیائی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر ہر قسم کی نیکی، اچھائی، بھلائی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے، اور میرے پڑھنے میں اللہ تعالی جو غلطی ہوئی مجھے معاف فرما دے، اور تشکیل کرنے میں جو کمی کوتاہی اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے صحیح کی تشکیل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔